اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، بہت شکریہ آپ کا یہ موقع دینے کا، اور یہ بہت شکریہ میں ممبران کا کرنا چاہتا ہوں کہ تمام بجٹ کی کارروائی جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے ہوئی ہے، اور وزارت خزانہ کے جو ہم دونوں وزیر ہیں، میں اور ڈاکٹر عائشہ غوث پاسا، ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعاون کیا ہے آپ نے، اور ہمارے اسٹاف کے ساتھ جو ہیئرنگ ہوئی ہیں ساتھ تعاون کیا ہے، اور بہت زیادہ مفید مشورے ہمیں دیے گئے ہیں۔ اور میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، سینٹ کی طرف سے بھی اور اسمبلی کے ممبران کی طرف سے بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں بیشتر تجاویز جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر انکارپوریٹ کی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ چینجز آئے ہیں، لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں ان تمام ممبران کا جنہوں نے وقت لیا ہے، جنہوں نے یہ پورا بل پڑھا ہے، بڑی باریک بینی سے پڑھا ہے، اور اس کے بعد اس بجٹ کو، آپ کے بجٹ کو، آپ کی قوم کے بجٹ کو بہتر بنایا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر آپ کا، اور آپ کے توسط سے تمام ممبران اسمبلی کا، اپوزیشن کے بھی، اور ٹریجری بینچز کے، جنہوں نے ہمارا سینٹ کے اندر اور اسمبلی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں خاص طور پر ایک دو تین سینٹ کے نیشنل اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن جناب راجہ ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے دو چیزوں پہ ہماری توجہ دلائی، ایک نوجوانوں کے لیے روزگار، اور دوسرا گندم اور کپاس میں خود کفالت۔ تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ کپاس کے اندر ہم نے پہلے سے کپاس کی کاٹن سیڈز کے اوپر ٹیکس ہٹا دیا تھا، بنولا کے اوپر، اور پھر ہمیں جب نشاندہی کہی گئی تو اب ہم نے بجٹ کے اندر کھل پہ بھی ٹیکس ہٹا دیا ہے۔ تو جو آئل کیکس ہوتے ہیں، کاٹن کیکس ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہٹ گیا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی سیل ٹیکس نہیں ہوگا۔ میں یہ بات بتاتا چلوں جناب اسپیکر کہ میرے خیال سے اس سے زیادہ کسان دوست بجٹ جو ہے، اور یہ شہباز شریف کی ویلیوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کولیشن حکومت کی ویلیوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کہ اس سے زیادہ کسان دوست بجٹ میرے خیال سے پچھلے 10-20 سالوں میں پاکستان میں نہیں آیا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جناب اسپیکر کہ یہ کسان دوست بجٹ لانے کے جو لانگ ٹرم فائدے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے وہ خوردنی تیل میں خود کفیل ہوگا۔ ہم اس طرف گامزن ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو پہلے تھا گندم میں خود کفیل، ہم چھوڑ کے گئے تھے جب تو خود کفیل تھا، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر گندم میں خود کفیل کریں گے، اور دیگر چیزوں کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیداوار بڑھائیں گے۔ تو یہ جو ایک سٹیپ لیا ہے، ہم نے سبسڈی سمجھ کے نہیں دیا یہ کسانوں کو پیسہ، ہم نے انویسٹمنٹ سمجھ کے دیا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں ہم کہ کسان کے اوپر انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہترین ریٹرن دے گا۔ تو یہ بات کرنی تھی سر۔ یہ جو رواں مالی سال ہے سر، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک برا سال سمجھا جائے گا میرے خیال سے، کہ جو اس کے اندر ہم جتنے جو ٹارگٹس تھے اس سے بہت زیادہ ہٹے، اور بہت زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ کیا۔ سر ہم نے اس سال 3990 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا رواں مالی سال میں، لیکن جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ 5310 ارب روپے کا ہوا ہے، اور ٹوٹل ڈیفیسٹ جو ہوا ہے سر وہ 4740 ارب روپے کا ہوا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 9.85% پرانی جی ڈی پی کے حساب سے ہوا ہے، تو اور تقریباً 8.8% جو ہے وہ نئی جی ڈی پی کے حساب، پرانی جی ڈی پی کے حساب سے ٹوٹل ڈیفیسٹ ہوا ہے۔ یہ 8.8% کا ڈیفیسٹ یا 9% کا ڈیفیسٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے خرچے اتنے زیادہ ہیں، ہمارے اخراجات اتنے زیادہ ہیں ہمارے وسائل سے، کہ ہم کو پھر پوری دنیا سے جا کے پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اسی لیے جب میں وزیر خزانہ بنا تو مجھے پہلی 2 دن بعد مجھے واشنگٹن ڈی سی جانا پڑا، پھر دوحہ گیا ہوں، جدہ گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں خود مختاری کی، جب ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس کی، جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی، تو یہ کیسی آزادی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر آپ 20 ہزار ارب روپیہ 3 سال یا 4 سال میں قرض چڑھائیں، جو کہ عمران خان صاحب نے چڑھایا، اور پھر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، پھر خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ 20,000 ارب روپیہ 4 سال میں قرض چڑھاتے ہیں، 80% قرض جو 71 سال میں چڑھایا گیا وہ آپ 4.25 سال میں چڑھاتے ہیں، تو پھر آپ خود مختاری کی طرف نہیں جا رہے، پھر تو آپ غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو اس قسم کے بھاشن نہیں دینے چاہیے کہ ہم خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو ملک کو ڈیفالٹ کی نیچ پہ لے کر آئے تھے۔
تو اللہ کی مہربانی سے جناب اسپیکر جو ڈیفالٹ کی نیچ پہ یہ لے کر آئے تھے پی ٹی آئی والے، اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے۔ اور میں یہ خوشائن بات بتانا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ملک، یہ 23 کروڑ عوام کا ملک، 23 کروڑ غیور عوام کا ملک، لیکن ایک مضبوط ملک، ایک طاقتور ملک، ایک نیوکلیر پاورڈ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے، اب ترقی کی طرف جائے گا۔ جناب اسپیکر جب ہم آئے تھے تو ایک پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی تھی، ہمارے ممبران نے بہت ساتھ دیا، سیاسی لیڈرشپ نے بہت ساتھ دیا، ہمارے میڈیا نے بہت ساتھ دیا، صحافی لوگوں نے ساتھ دیا، اینالسٹ نے ساتھ دیا، اور انہوں نے یہ صحیح مانا کہ ہاں اس وقت حکومت اس قسم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی جو کہ حکومت چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ ہے۔ کہاں 40 ارب روپے میں پوری سول حکومت چلتی ہے اور کہاں 120 ارب روپے کی سبسڈی عمران خان صاحب کے پروگرام کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل میں دی جا رہی تھی۔ وہ ہم نے ایک مشکل فیصلے لیے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لیڈرشپ کا، پوری پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا اور دیگر پارٹیز کی لیڈرشپ کا، جنہوں نے میرے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے، اور ہم نے یہ بڑے مشکل فیصلے لیے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یہ بڑے مشکل فیصلے لیے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تمام لیڈران، تمام پارٹیز کے لیڈران، پیپلز پارٹی کے لیڈران، جے یو آئی کے لیڈران، مسلم لیگ کے لیڈران، سب یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ سیاسی ساکھ پہ ہمارے نقصان پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب نے یہ کہا کہ ہم پاکستان ہمارے لیے پہلا ہے، افضل ہے، اور ہماری سیاسی ساکھ جو ہے وہ دوئم ہے۔ جناب اسپیکر، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال نہیں تھا وہ اس سال اب تقریباً ہم جب آئے تھے تو 9 مہینے میں 14 ارب ڈالر کا ہو گیا تھا، اور میرے خیال سے 17.5 ارب ڈالر کا ہوگا اس سال کا۔ اور جب آپ کے پاس ذخائر 9 بلین ڈالرز کے، 10 بلین، ہم کو 10.5 بلین کے ملے تھے، 10.3 بلین ڈالرز کے، تو اس قسم کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سسٹین نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا اس کو ضرور سٹارٹ کرنا ضروری تھا، ہمارے ملک کو تباہی سے بچانے سے، ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آئی ایم ایف سے ہم نے کافی مذاکرات کرے ہیں۔ آئی ایم ایف نے خود کہا ہے کہ وی ہیو میڈ امپورٹنٹ پروگرس ان دا فسکل 23 نمبرز، اور اس کی جو بات ہوئی ہے وہ کہیں ابھی آج ریفلیکٹ بھی ہوگی میری وائنڈنگ اپ اسپیچ میں، اور کچھ جو ہم اقدامات اٹھائیں گے۔ جناب اسپیکر، جو ہم نے ٹیکس لگائے، اور میں ابھی تھوڑی سی تفصیل دوں گا، وزیر اعظم پاکستان نے بھی قوم سے خطاب کر کے تفصیل دی ہے، جو ہم نے ٹیکس لگائے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے، کنسمپشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جو غریب لوگوں کے اوپر ڈسپروپورشنٹلی پڑتا ہے۔ ہم نے پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے اوپر اور کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں، اور اس سے ہم زیادہ پیسے لیں گے تاکہ ہم کو دنیا بھر میں جا کے اپنی جھولی نہ پھیلانی پڑے، اور ہم تھوڑا بجٹ ڈیفیسٹ کم کر سکیں۔ جناب اسپیکر، آپ اس بات کی مجھے کریڈٹ دیں، میں نے اپنے وزیر اعظم کے بیٹوں کی کمپنی کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا ہے، اور میں وزیر اعظم کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ بالکل یہ بات انہوں نے اپروو کری ہے، اور میں اپنی کمپنیوں کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری کمپنیاں 20 کروڑ روپے سے زیادہ ٹیکس دیں گی جتنا دیتی تھی اس سے، اور وزیر اعظم کی کمپنیاں، بیٹوں کی کمپنیاں بھی دیں گی۔ تو اگر ہم اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دو، تو ہم خود بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہ سر ہم نے یہ جو ٹیکس لگایا اس سے ہم نے جتنی کوشش کری حتی الامکان ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی دکانیں ہیں، ریٹیل ہول سیل کی دکانیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سے 30-35 لاکھ دکانوں کو، یا کم از کم 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ میں لے کر آئیں گے۔ ہم نے ایک نئی اسکیم کہی ہے جس کے تحت ان کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کو فکس کر دیا ہے ان کے بجلی کے بل سے۔ 3,000 سے لے کر چھوٹی دکان اور 10,000 سے بڑی دکان ماہانہ ہم ان سے فکس ٹیکس لیں گے۔ اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ سوال جواب نہیں ہوگا، ایف بی آر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس یہ پیسے دے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ جناب اسپیکر، سونے کے کاروبار کے اندر 30,000 سے زیادہ دکانیں ہیں، اور صرف ہمارے پاس 22 دکانیں رجسٹرڈ ہیں۔ 30,000 میں سے 22 دکانیں رجسٹر ہیں جن کے ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتے ہیں۔ وہ دکانیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ روز 1 کروڑ روپے کا شاید سیل کرتے ہیں، ان کی بھی ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتے ہیں۔ ہم نے اس کے اندر بھی
300 اسکوائر فٹ سے کم دکانوں کے اوپر 40,000 روپیہ فکسڈ انکم اور سیل ٹیکس لگا دیا ہے، اور تاکہ جتنی بھی دکانیں چھوٹی سونے کی دکانیں ہیں، جولری کی دکانیں، 300 اسکوائر فٹ سے یا اس سے کم کی دکانوں کو فکس ٹیکس کر دیں گے تاکہ ان سے بھی آسانی ہو جائے۔ جو بڑی دکانیں ہوں گی ان کے اوپر ہم وہ ٹیئر 1 دکانیں ہوں گی، ان کے اوپر ہم نے سیل ٹیکس 17% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے، کیونکہ 17% کا تو کوئی سیل ٹیکس آتا ہی نہیں تھا، اب 3% ہوگا تو ہم کو سیلز ٹیکس آئے گا، یا آپ بھی جانتے ہیں کہ جولری کے اوپر اتنا ٹیکس نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو گھریلو لوگ، خواتین یا ہمارے بھائی بہن جو سونا بیچتے ہیں دکانوں کو اور اس کے اوپر 4% ود ہولڈنگ ٹیکس تھا، اس کو بھی ہم نے کم کر 1% کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم نے گھر جو تعمیر کر کے بیچتے ہیں، جو بلڈرز ہوتے ہیں، ریئلٹرز ہوتے ہیں، کار ڈیلرز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ایک نئی خصوصی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ریسٹورانٹس کے لیے، تاکہ ہم ان کے اوپر فکسڈ انکم ٹیکس لگا دیں تاکہ ان کی بھی آسانی ہو جائے۔ میں نے اور یہ تجاویز جو ہیں، جو میں نے آپ کو گولڈ کی دکانوں کی بات کری، یہ تجویز جو ہے یہ ہم کو گولڈ کی شاپس نے لا کے دی اور ہم نے اس کی تجویز کو مانا ہے۔ وہ 30,000 کہہ رہے تھے، ہم نے 40,000 کرائی، ادروائز ان کی منوہن ہم نے بات مانی ہے۔ اسی طرح ہم باقی ریئلٹرز کو بھی ہم نے کہا ہے، کار ڈیلرز وغیرہ کو بھی ہم ان کی تجاویز پہ ان سے ٹیکس لیں گے اور ان کے لیے آسانی کریں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آمدن پہ ٹیکس ہے، ان کے اخراجات پہ ٹیکس نہیں ہے، اس لیے یہ فکس ٹیکس ہے اور اس سے انفلیشن نہیں بڑھے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ہمارا ریونیو بڑھ جائے گا۔ سر، ہم نے غریبوں کے اوپر کم سے کم برڈن کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک سستی پیٹرول ڈیزل شروع کری ہے، جس کے تحت ابھی تک ہم کو میرے خیال سے 40 لاکھ لوگوں سے زیادہ کے فونز آ گئے ہیں۔ یہ ان کے علاوہ ہیں جو 80 لاکھ لوگ بسپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ لوگ ہیں، ان 80 لاکھ لوگوں کو اس مہینے جون کے مہینوں میں 2-2 ہزار روپے دیے، یعنی کہ 16 ارب روپے ان کو ایکسٹرا دیے گئے۔ اس کے علاوہ 40 لاکھ لوگ اب تک ہم کو میسج کر چکے ہیں 786 پہ، نمبر پہ 786 پہ، اور جس نے نہیں کیا ہے 40,000 سے کم آمدن کے لوگوں کو، ان ہر گھر کے اندر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کریں۔ 10 لاکھ لوگوں کو ان سے ہم رجسٹر کر چکے ہیں اور ان کو بھی اس مہینے پیسے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم غریب لوگوں کے اوپر برڈن کم کر رہے ہیں۔ اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک پروگرام کیا ہے جس کے تحت آٹا، چینی اور گھی سارا سال سستا دیا جائے گا، لیکن اس بار اس کو ہم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو ٹارگٹ کر دیں گے تاکہ یہ جو مراعات حکومت دیتی ہے یہ مستحق تک پہنچے، غریب تک پہنچے۔ تو اس کا ہم ایک نمبر سیٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نمبر کے نیچے جو بھی اس پاورٹی سے نیچے جو اسکور سے ہوں گے ان تمام لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی۔ جہاں پہ جناب اسپیکر ہم نے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچایا ہے اور پاکستان کے جو 4 ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹس کرے ہیں عمران خان نے، یہ چاروں بجٹ ڈیفیسٹ عمران خان صاحب کے جو تھے یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ تھے۔ یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ پارٹی ہے جو آ کے ہم کو پیپلز پارٹی کو تانے دیتی تھی بجٹ ڈیفیسٹ کے۔ یہ 4 سال میں انہوں نے ہر سال ریکارڈ کیا ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں، 3 ادوار میں جتنا نواز شریف نے لون لیا ہے اس سے زیادہ عمران خان نے 4 سال میں لے لیا۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی نے مل کے جتنا لون لیا ہے اس سے زیادہ اکیلے عمران خان نے لون لیا ہے۔ تو یہ بھی میں بتاتا چلوں، جہاں پہ ہم نے یہ بچایا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ پہ، وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم کو پیسے دینے پڑیں گے، ہم کو کہیں نہ کہیں ایک ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اگر ہم غریب لوگوں سے ٹیکس نہیں لے رہے، ہم کنزمپشن پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، تو ہم امیر لوگوں سے، صاحب ثروت لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ جو اس سال 1600 ارب روپے کا تقریباً آیا ہے اس کو اگلے سال انشاءاللہ پازیٹیو کر کے 153 ارب روپے پازیٹیو کر کے دیں گے۔ یہ ہماری IMF سے بھی اگریمنٹ تھا اس بات پہ کہ ہم اگلے سال پازیٹیو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم ٹوٹل بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی کم کریں گے۔ اس لیے یہ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے، ہمارا دوسرے ملکوں کے اوپر انحصار کم کرنے کے لیے، خود مختاری کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص یا کمپنی جس کی آمدن 15 کروڑ روپے سے زیادہ ہو اس پہ 1% مزید سپر ٹیکس غربت کم کرنے کے لیے یا پاورٹی ایلیویشن کے کھاتے میں 1% کا سپر ٹیکس لگے گا۔
15 करोड़ से जिसकी आमदन ज़्यादा हो उसके ऊपर सिर्फ 1% इजाफी टैक्स होगा, 20 करोड़ से जिसकी आमदन ज़्यादा हो उसके ऊपर 2% इजाफी टैक्स लगेगा, 25 करोड़ रुपए से जिसकी आमदन ज़्यादा हो उसके ऊपर 3% और 30 करोड़ रुपए से जिसकी आमदन ज़्यादा हो उसके ऊपर 4% इजाफी टैक्स लगेगा। ये एक साल के लिए टैक्स है, ये सन 22 का फिस्कल ईयर 22 के ऊपर टैक्स है, ये एक साल के लिए है। इसके अलावा तकरीबन 13 ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं जिस पे हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा नफ़ा हुआ इस साल, और इन सेक्टर्स के अंदर हमने इनसे गुजारिश करी है कि जिन कंपनियों की यहाँ पर 30 करोड़ से ज़्यादा की आमदन है उसके ऊपर एक साल के लिए सुपर टैक्स हम 10% कर लगाएंगे। ये 13 कंपनियां हैं जिसके अंदर मैं फिर से बताना चाहता हूं कि शुगर इंडस्ट्री जो कि वज़ीर आज़म के बेटे की भी है उसके ऊपर भी 10% ज़्यादा टैक्स लगेगा, सीमेंट पे लगेगा, स्टील पे लगेगा, टेक्सटाइल पे लगेगा, सिगरेट के ऊपर लगेगा, फर्टिलाइज़र के ऊपर लगेगा, बैंकों के ऊपर लगेगा, ऑयल एंड गैस के ऊपर, बेवरेजेस के ऊपर, गाड़ी के असेंबलर्स के ऊपर, एयरलाइंस के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर और LNG टर्मिनल्स के ऊपर।